اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے مسلمان مومن جان لے، اگر تو پریشانی اور رنج و غم میں گرفتار ہے اور اس سے نجات چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، تندرستی چاہتا ہے، ایمان میں سلامتی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، توکل اور صبر کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ اور آنکھیں بند کر کے تصور نور حق کا یعنی کہ نور کا تصور کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا تصور کر کے اور روزے سے نور کی شعاؤں کا تصور کر کے، جب تو آلتی پالتی مار کے یعنی کہ چونکڑی مار کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر وجود حق کے ساتھ اور ظاہر باطن تصور گمان کبھی کے ساتھ تو درود ابراہیمی پڑھے گا تو اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرمائے گا. بہت سی بے چینیاں انسان کے ساتھ اس کے گناہوں کی بدولت ہوتی ہیں، بہت سی نوستیں گناہوں کی بدولت ہوتی ہیں اور بہت سی بندشیں انسان کے ساتھ گناہوں کی بدولت ہوتی ہیں. اے انسان، تیرا جو بھی عمل ہے، تیرا جو بھی عمل ہے وہ لکھا جاتا ہے، چاہے تو اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، تو اپنے لیے ہی تو کرتا ہے. اگر تو چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا حاصل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت حاصل کرنا، کرم اور فضل حاصل کرنا، اللہ کی بارگاہ سے انعام والوں میں انعام کی دلیل بننا یعنی کہ انعام والا بننا، اگر تو چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا رنج و غم سے نجات پانے کے لیے، تو تجھ پر لازم ہے کہ آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں درود ابراہیمی پڑھے اور درود ابراہیمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت میں پڑھے یعنی کہ قلب میں محبت احساس وجود گواہی پیرہن ہونا چاہیے یعنی کہ اللہ کی محبت تیری گواہ ہے کہ تو درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیج رہا ہے وہ محبت میں بھیج رہا ہے. محبت ہی راحت ہے، محبت ہی کامیابی ہے، محبت ہی دلیل ایمان نور سینہ ہے اور محبت ہی ایمان میں سلامتی ہے. جن کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے وہی تو کثرت سے درود پڑھتے ہیں اور جو درود پڑھتے ہیں ان پر ہی تو اللہ اپنی رحمتیں اور کرم اور عطائیں کرتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی نادانیوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی دلوں کی سیاہیوں کو دور کر کے دل میں نور پیدا فرما دیتا ہے. شان توحید رسالت ولایت حق کی تو درود ہے یعنی کہ درود پڑھنے والے سے اللہ بھی راضی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہے اور مولا علی اور آل پاک بھی راضی ہے اور جن سے اللہ اور رسول اور آل محمد راضی ہے وہی تو جنت کے حقدار ہیں، وہی تو نور والے ہیں، وہی تو صراط والے ہیں، وہی تو اللہ کے مومن بندے ہیں. ایمان میں سلامتی ہی درود ہے، بیماری میں شفا ہی درود ہے، تندرستی میں برکت ہی درود ہے، اندھیرے میں روشنی ہی درود ہے، بے صبری میں صبر ہی درود ہے، بے چینی میں چین ہی، سکون ہی اور دل کا اطمینان ہی درود ہے. جو درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتا ہے اللہ کے نبی کا اسے دیدار ہوتا ہے، دیدار
ہم کلامی تصور نور حق ہی تو درود کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ جو انسان کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ اللہ کے نبی سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کا نور دیکھتا ہے، یعنی کہ تجلی نور حق سینہ حق سے ہی تو حق والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ درود کی برکت سے مومن کے سینے میں نور پیدا فرما دیتا ہے، اور نور کی برکت سے اللہ نور والے کا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شان عظمت حق ہے کہ جو انسان مومن کثرت سے درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور دیدار کے لیے پڑھتا ہے تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرماتا ہے۔ یہی تو عطا حق ہے، یہی تو رضا حق ہے، یہی تو شفاعت حق ہے، یہی تو کرم حق ہے، یہی تو قرب حق ہے، یہی تو فضیلت حق ہے، یہی تو انعام حق ہے، یہی تو نور حق ہے، یہی تو صراط حق ہے، یہی تو مبین حق ہے۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہی اللہ رسول کا قرب ہے۔ اے مومن بندے، اگر تو چاہتا ہے اللہ کے قرب والا ہونا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب والا ہو جا، اور قرب ولایت والا ہو جا، اور قرب اہل بیت والا ہو جا۔ شان عظمت توحید حق کا اگر تو حق ادا کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ سے بخشش چاہتا ہے، اللہ سے انعامات چاہتا ہے، اللہ کے نور کو پانا چاہتا ہے، اللہ کے نور کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے نور کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ کے نور کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اور اپنا دل اللہ کے نور سے روشن کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کے پردے اللہ کے نور سے روشن کرنا چاہتا ہے، تو محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ تیرے غم بھی تجھ سے دور کر دے گا، تیرے گناہ بھی تجھ سے دور کر دے گا، تیرے برے خیالات بھی تجھ سے دور کر دے گا۔ اللہ کی عظمت شان حق سے جو واقف ہو جاتے ہیں وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مراقبے کی حالت میں، یہی یعنی کہ گمان نور کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے اللہ کے نبی کے کرم سے، جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، مومنوں کے لیے، دو جہانوں کے لیے، ہر جہاں کے لیے، اللہ کے نبی کو جو اللہ نے رحمت عطا فرمائی ہے، اس رحمت کا وہ حقدار ہو جاتا ہے۔ رحمت تجلی ذات نور ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان فضیلت حکمرانی ہے، سرداری ہے، امامت انبیاء حق ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نور عطا فرمایا وہ کوئی اور نبی یعنی کسی اور نبی کو ایسا نور نہیں عطا فرمایا۔ شان عظمت رسالت حق ہی سے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت باقی تصور نور ہے۔ جو اللہ کے نور کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا تصور کر کے درود ابراہیمی پڑھے، آنکھیں بند کر کے۔ جب وہ درود ابراہیمی تصور گمان یقین ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے انعام سے نوازتا رہے گا۔ اللہ سے شفاعت چاہنے والے، اللہ سے عطا چاہنے والے، اللہ سے بخشش چاہنے والے، اللہ سے سلامتی چاہنے والے، اللہ سے رحمت چاہنے والے، اللہ سے قربت چاہنے والے، اللہ کی عظمت کی تعریف کرنے والے، اللہ کی وحدت کو ماننے والے، اللہ کی وحدت پر یقین رکھنے والے، محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود پڑھا کر جب تو محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور تیرے غم اور تیری تکلیفیں اور تیری پریشانیاں اور تیری بیماریاں اور تیری نحوستیں اور تیری نافرمانیاں اور تیرے گناہ اور تجھے جو اپنی جان پر ظلم کیے ہوتے ہیں ان ظلموں سے تجھے اللہ نجات عطا فرماتا ہے، تجھے اللہ نجات عطا فرما دیتا ہے۔ درود ہی نجات ہے، درود ہی شفا ہے، درود ہی راحت ہے، درود ہی اطمینان ہے، درود ہی محبت ہے، درود ہی سلامتی ہے، اور درود ہی جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اور درود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اللہ کا نبی اس کی شفاعت فرماتا ہے۔ یہ شان رسالت حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر زندگی میں کسی نے ایک بار بھی درود پڑھا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جہنم میں جانے نہیں دیں گے، یعنی کہ اس کی شفاعت فرمائیں گے اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ درود جنت کی دلیل ہے، درود برکت کی دلیل ہے، درود درجات کی دلیل ہے، درود نجات کی دلیل ہے، درود شفاعت کی دلیل ہے، درود پاکی کی دلیل ہے، درود محبت کی دلیل ہے، درود ادب کی دلیل ہے، درود ایمان کی سلامتی کی دلیل ہے، درود بخشش کی دلیل ہے، درود کرم کی دلیل ہے، درود ابراہیمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دلیل ہے، ہم کلامی کی دلیل ہے، اور ظاہر باطن اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، اللہ کے فضل کی دلیل ہے، اللہ کی عطا کی یہ دلیل ہے، اللہ کے انعامات کی دلیل ہے، اللہ کے قرب کی دلیل ہے، اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، اللہ کی شفاعت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمت شان حق عطا فرمائی ہے، وہ شان ہی تو اللہ تعالیٰ کی عظمت قریب بادشاہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مسلمان مومن کثرت سے درود پڑھتا ہے اور درود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان کمی کر کے یعنی کہ نور کا گمان بنا کر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مومن کے سینے پر اپنا نور ظاہر فرماتا ہے۔ تو وہ مومن اگر آنکھیں بند کر کے کثرت سے درود مستقل مزاجی سے، صبر و استقامت سے، یقین و محبت سے، لگن و طلب سے، رجوع و جستجو سے پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ دیدار ہم کلامی بھی درود ہے، دیدار نور بھی درود ہے، دیدار بخشش بھی درود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے والے کو بہت سے انعامات کی بشارت عطا فرمائی ہے، بہت سے اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے والے سے وعدے فرمائے ہیں۔ اگر درود پڑھنے والا قرض کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرضہ اتاریں گے۔ اے مومن جان لے اگر تو قرضے کی حالت میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے یقین کامل کے ساتھ، مطمئنہ نفس کے ساتھ اور رجوع کے ساتھ اور تصور خاص کے ساتھ اور جذبہ ایمان کے ساتھ اور سکون قلب اطمینان کے ساتھ اور یقین کامل تصور حق کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ تیرے درود پڑھنے کی وجہ سے تیرے قرضے کا اہتمام کرے گا، یعنی کہ سبب پیدا کرے گا، اور تیرا کام ہے کوشش کرنا، یعنی کہ کوشش کرنا بھی جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت درود فضیلت شان تعریف حق کے ساتھ ہی تو اللہ
اللہ تعالیٰ نے حق کو ظاہر فرمایا ہے، یعنی کہ درود کے ساتھ ہی تو اللہ نے اپنی رحمت کو ظاہر فرمایا ہے، اپنے کرم کو ظاہر فرمایا ہے، اپنی عطاؤں کو ظاہر فرمایا ہے، اپنے نور کو ظاہر فرمایا ہے، اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا ہے، سلامتی کو ظاہر فرمایا ہے، عزت کو ظاہر فرمایا ہے، حرمت کی پاسداری کو ظاہر فرمایا ہے، پاکی کو ظاہر فرمایا ہے، تعریف عظمت شان سلامتی کو ظاہر فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی تو عظمت تعریف سزائے حکمرانی حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن جن طریقوں کے ساتھ زمین پر بھیجا ہے اور جو جو تعریفیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں، جو رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں، جو بخششیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں، اور جو عطائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں، وہ اگر مومن انسان چاہتا ہے عطائیں پانا، بخششیں پانا، رضائیں پانا، خوبیاں پانا، تصور نور حق سے ہم کلامی گمان حق کو پانا، تو اسے چاہیے کہ وہ آلتی پالتی مار کر اپنے تصور نور سلامتی کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھے، اور درود ابراہیمی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ظاہر کر کے، یعنی کہ قلب میں اپنے محبت رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود جب پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت ظاہر فرمائے گا، ظاہر کرم فرمائے گا، اس کے دل کو اطمینان بخش دے گا، راحت بخش دے گا، سکون بخش دے گا، نور بخش دے گا، رحمت بخش دے گا، کرم بخش دے گا، فضل بخش دے گا، عطا بخش دے گا، شفا بخش دے گا، دعا کی قبولیت کا شرف بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے والے کی ہی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، اور جو درود پڑھتا ہے وہی تو شرف عظمت قبولیت حق والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت میں اگر تم اے مومن ایمان سلامتی میں رحمت چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ درود و سلامی دلیل رحمت عطائے بخشش ہے، اللہ کی بخشش ہی درود ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے یقین کامل کے ساتھ محبت محبوب خدا کے ساتھ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، جب وہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے اور اس کی تعریف کو حق بنا دیتا ہے، یعنی کہ درود پڑھنے والا بھی تعریف والا ہو جاتا ہے، پاکی والا ہو جاتا ہے، رحمت والا ہو جاتا ہے، اثار نور والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرشتوں کو اس کی عادت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ یہی تو شان حق ہے کہ اللہ کے نبی پر درود پڑھنے والا ہی مومن انسان قرب سلامتی دیدار حق کے قابل ہوتا ہے۔ اگر اے مومن تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں، یعنی کہ نور حق کے تصور میں تو اگر درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ہر انعامات سے نواز دیتا ہے، یعنی کہ جو غیبانہ یعنی کہ پردوں کے پیچھے چھپا ہوا علم ہے، اس علم تک بھی اے مومن تیری رسائی ہو جائے گی، اور تو ہر چیز سے ہم کلام ہو سکتا ہے تصور حق کے ساتھ، یعنی کہ گمان حق کے ساتھ۔ کسی بھی چیز سے اگر تو مخاطب ہوگا تو اس چیز سے
بات کر سکتا ہے۔ یہ درود پڑھنے والے کو اللہ شرف عطا فرماتا ہے کہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کی آنکھیں قلب کی کھول دیتا ہے، اس کی سماعت قلب کی کھول دیتا ہے، اس کی زبان قلب کی کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل اور رحمت اور عطا اور انعام اور علم اور بخشش اور فضیلت اور بزرگی اور پاکی اور حاکمیت کے حق کو اگر تو مانتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کر اللہ تجھ پر اپنی رحمت بھی فرمائے گا اور تیری بخشش بھی فرمائے گا اور تیرے درجات بھی بلند فرمائے گا اور تجھے جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا، اور تجھ پہ جو اگر مصیبت حاضر وجود مسلط ہوئی ہوگی وہ بھی اللہ تیرے جسم سے دور فرما دے گا۔ یہی عظمت رحمت کبریا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت کو تو پانا چاہتا ہے، اللہ کی عظمت کو تو جاننا چاہتا ہے، اللہ کے نور کو تصور حق سے تو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی کا دیدار چاہتا ہے، نور چاہتا ہے، عظمت فضیلت حکمرانی حق سے حقیقت حق کا تصور نور سلامتی شان عظمت پاکی اگر تو چاہتا ہے تو اللہ کے نبی پر درود پڑھ، اس طرح جس طرح تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے ادب حق کے ساتھ، یعنی کہ تیرے دل میں محبت بھی ہو، تیرے دل میں ادب بھی ہو، تیرے دل میں طرب بھی ہو، تیرے دل میں چاہت بھی ہو، تیرے دل میں لگن بھی ہو، تیرے دل میں گمان بھی ہو، تیرے دل میں یقین بھی ہو، تیرے دل میں ٹھہراؤ بھی ہو، تیرے دل میں صبر بھی ہو، تیرے دل میں کامل بھروسہ بھی ہو، اور تیرے دل میں نور تجلی زار گفتگو شان صدا بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پا لینا اور محبت والا ہو جانا اور محبت والا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا ہی تو محبت قرب حق ہے، یعنی اللہ کا قرب اسی انسان مومن کو نصیب ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، اور جو درود پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے وہی تو تجلی نور والا ہو جاتا ہے، وہی تو قرب رسول والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا قرب ہی اللہ کا قرب ہے۔ اے بندے مومن، اگر تو اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کی محبت چاہتا ہے، اللہ کی عظمت چاہتا ہے، اللہ کی قدر چاہتا ہے تو تیرے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور محبت ہونی چاہیے۔ جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت ہوتی ہے وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تعریف نور سلامتی شان حق سے واقف ہوتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت نور رسالت اور شان محبت محبوبیت سے واقف ہو گیا وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا وہی تو درود پڑھتا ہے۔ درود پڑھنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مومن کی ایمان کی سلامتی ہے اور شان بخشش تعریف جنت ہے، وہی تو جنتی ہے جو درود پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے مومن، اگر تو غموں سے نجات چاہتا ہے، اگر تو اپنے رب کے نور کو پانا چاہتا ہے، عظمت رسالت کے حق سے اگر تو واقف ہونا چاہتا ہے تو تیرے دل میں بھی تو درود پڑھنے کی چاہت ہونی چاہیے۔ یہ چاہت تجھے ہمیشہ کے لیے نور عطا فرما دے گی۔ آپ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مومن رات کی تنہائی میں درود ابراہیمی تصور نور حق کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے، اور بہت سی اللہ اس پر عطائیں فرماتا ہے اور وہ اللہ کی عطاؤں والا ہو جاتا ہے، اور وہی مومن بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت اظہار حق ہی تو ہے جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، یہ محبت ہی تو ہے۔ محبت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے دل میں نور سے نور والا بنا کر نور کا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ شان نور حق سے جو واقف ہوتے ہیں وہی تو مومن نور والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی پر اے مومن مسلمان کثرت سے درود پڑھا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا تصور کر کے گمان یقین نور حق کے ساتھ جب تو درود ابراہیمی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے قلب کے پردے روشن فرما دے گا، اور بہت سی تجھے سیر و سیاحت عطا فرمائے گا، بہت سے مقامات کا تو دیدار کرے گا، اور بہت سی نیک ارواحوں سے تیری ملاقات ہوگی، اور بہت سے علموں سے تو واقف ہو جائے گا، اور بہت سی تجھے اللہ ہم کلامی عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس مومن بندے کو دیدار ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کا جس بندے مومن کو شرف عطا ہو جاتا ہے، اللہ تعالی اس بندے کو اپنا دوست اور ولی بنا لیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالی اسے نور کا وارث بنا لیتا ہے اور اسے نور عطا فرما کر اس کے سینے کو روشن فرما دیتا ہے اور اس کے دل کے پردوں کو بھی روشن فرما دیتا ہے، وہ پردوں کی چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہو جاتا ہے، نور اظہار گفتگو سے بھی واقف ہو جاتا ہے، محسوسات گفتگو سے بھی واقف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت شان بادشاہی تعریف صدا عطائے بخشش سے بھی واقف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسے نور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شان نور توحید حق ہی تو ہے، اللہ کی شان قدرت بادشاہی حق ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود پڑھنے والے مومن بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اور محبت ہی تو درود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والے بندے کو مومن کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے اپنا بندہ بنا دیتا ہے، جسے اپنا بندہ بنا لیتا ہے اسے اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جگا دیتا ہے، اور جس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ جاتی ہے، یعنی جس مومن کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ
بندہ ہو جاتا ہے وہی تو بندہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت تعریف حق ہے کہ بندے کو اپنا جب بناتا ہے تو اسے اپنا نور عطا فرما دیتا ہے، اور جسے اپنا نور عطا فرما دیتا ہے وہی تو بندہ جو نور والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی طرف رکھتا ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا طالب ہوتا ہے، اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ کسی بھی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دیدار کروں۔ اگر اے مومن بندے تو اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو کثرت سے مراقبے کی حالت میں، یعنی کہ آلتی پالتی مار کر آنکھیں بند کر کے اور تصور روزہ حق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا تصور کر کے اور نور کا گمان بنا کر یقین کامل کے ساتھ جب تو درود پڑھتا رہے گا تو ایک روز اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے نبی کا تو دیدار پا لے گا، اور شرط دیدار سے نور حق سے حق والا ہو جائے گا۔ یہی شان توحید حق ہے، یہی تعریف رسالت حق ہے۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھنا ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت تعریف بادشاہی ہے۔ اے مومن، اللہ کی تعریف ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، درود بھیجنا اور درود نازل کرنا ہے۔ اے مومن، اللہ کی اتباع ہی تیرے لیے اتباع حیات ہے، یعنی کہ نور والی اتباع ہی تیری زندگی ہے۔ اگر تو اپنی زندگی کو نور والی زندگی بنا لیتا ہے تو تو مومن ہے، اور مومن وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، مولا علی سے محبت کرتا ہے۔ محبت ہی تعریف گواہی سلامتی ہے، اور سلامتی والے ہی تو درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیچتے ہیں، پڑھتے ہیں، نازل کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہی انہی مومنوں پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مولا علی سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے والے ہی دیدار کے طالب ہوتے ہیں۔ اے دیدار کے طالب، جان لے اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو رات کی تنہائی میں درود ابراہیمی پڑھا کر، اور درود کی برکت سے اللہ تجھے نور عطا فرمائے گا، اور نور کی وجہ سے اللہ تجھے ایسی بشارت، بصیرت، سماعت اور نگاہ عطا فرمائے گا جس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکے گا۔ دیدار ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت شان تعریف قرب حق ہے۔ وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے طالب ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے طالب ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کثرت سے رات کی تنہائی میں درود ابراہیمی، تصور نور روزہ حق کا کر کے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جو اللہ اپنی نور کی تجلی ذات فرماتا ہے وہ دکھائی تو نہیں دیتی، مگر مومن بندے کے لیے لازم ہے کہ اس کا گمان کر کے، اس نور کی تجلی کا گمان کر کے درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس گمان کی وجہ سے مومن کو بھی وہ نور تجلی اظہار حق سے دیدار سلامتی نور شان مبین، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کا نور عطا فرمائے گا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن بندے کے قلب میں نور ہو جائے گا، یعنی کہ نور والا دل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس نور کی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے گا، اور قرب ہی تو دیدار رسالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے طالب کے لیے لازم ہے پاکی کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھے، اور درود مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتا رہے جب تک اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت نہیں ہوتی، یعنی کہ دیدار نہیں ہوتا۔ یہ صدا ہی سلامتی شان بادشاہی ہے، درود ہی بخشش ہے، درود ہی شفاعت ہے، درود ہی دعا کی قبولیت ہے، اور درود ہی عطا ہے، درود ہی رحمت ہے، درود ہی انعامات ہے، درود ہی نور ہے، اور درود ہی عظمت رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، درود پڑھنا ہی مومن کے ایمان کی سلامتی ہے، اور وہی ایمان والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مولا علی کی محبت اور اہل بیت کی محبت میں درود پڑھتے ہیں۔ درود پڑھنے والے ہی مومن ہیں، اور مومنوں کی ہی اللہ تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اے مومن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کر، بیچا کر، اور تصور نور کے ساتھ دیدار کا طالب ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اگر تو کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، تو اللہ تجھے ایک روز ضرور دیدار عطا فرمائے گا۔ یہی شان پاکی بشارت نور صدا ہے۔ درود پڑھنے والا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی